فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے فاتح فارس الروم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، اے فاتح فارس الروم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر. وہ جن کو محبت ہے تجھ سے، وہ جن کو محبت ہے تجھ سے، دنیا میں بھی خوش عقبہ میں بھی خوش، لیکن جو تمہارے حاسد ہیں جلتے ہیں وہ صبح و شام عمر. اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے ہیں تمہارے کام عمر. مانگا تھا پیغمبر نے تجھ کو اللہ سے دامن پھیلا کر، مانگا تھا پیغمبر نے تجھ کو اللہ سے دامن پھیلا کر. اللہ نے ساری امت پر بھیجا ہے تجھے انعام عمر. اے فاتح فارس و روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، عثمان و علی ہی صرف نہیں، انصار و مہاجر سب نے کہا، عثمان و علی ہی صرف نہیں، انصار و مہاجر سب نے کہا. صدیق کے بعد اس امت کا ہے مولا اور امام عمر. اے فاتح مصر و شام عمر، اے فاتح روم و ایران عمر، پیارا ہے تمہارا نام عمر، پیارے تمہارے کام عمر. وہ جن کو محبت ہے تجھ سے، دنیا میں بھی خوش عقبہ میں بھی خوش، لیکن جو تمہارے حاسد ہیں جلتے ہیں وہ صبح و شام عمر. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد پیغمبر اور داماد حیدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلامی تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذو الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے۔ تو ذو الحجہ کے مہینے میں بھی قربانیاں ہیں اور اسلامی سال کے آغاز میں جو پہلا دن ہے اس پہلے دن میں ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کی داستان نظر آتی ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 28 ذو الحج کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر حملہ کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم اپنے خالق حقیقی کے حضور پیش ہوئے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ سیدنا فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو آئے تھے اسلام میں تو قرآن سنتے ہوئے، جب اسلام میں آئے تو کانوں میں قرآن کے پڑھنے کی آواز پڑھی، قرآن نے دل کی دنیا کو بدلا۔ سیدنا فاروق اعظم جو حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا اور اسلام قبول کر کے گلشن رسالت کے ایک خوبصورت پھول بن گئے۔ آئے تھے تو قرآن سنتے ہوئے اور جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے، اور جو زندگی گزاری ہے وہ اشاعت قرآن کے اندر گزاری ہے۔ ایسی خوبصورت زندگی کہ قرآن پاک کی اشاعت اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق 36,000 بچے، یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ 36,000 بچوں نے مختلف مکاتب قائم کیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے اندر بچوں کے قرآن پڑھنے کے لیے حفاظ کو، قرہ اکرام کو منتخب کیا۔ یہ اس امت پر سیدنا فاروق اعظم کا احسان ہے، اور مساجد تعمیر کروائیں اور ان کے اندر خطباء مقرر کیا، ائمہ کو مقرر کیا، مؤذنین کو مقرر کیا اور ان کی تنخواہیں مقرر کی، تاکہ یہ ایک نظام منظم طریقے سے چلنا شروع ہو جائے اور اسلام عروج کی طرف جائے، زوال کی طرف نہ جائے۔
اور جتنے بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے رفقا تھے، صحابہ تھے، ان سب میں اور سیدنا فاروق اعظم میں ایک فرق ہے، وہ سب مرید بن کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں آئے، جبکہ سیدنا فاروق اعظم مراد بن کر اللہ کے پیارے حبیب کے پاس تشریف لائے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے خود ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور ایک دعا وہ بھی تھی جو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے مانگی تھی، میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے جد امجد نے اللہ سے مانگی تھی، اور اس دعا کے اندر اللہ سے بیت اللہ کو بنانے کے بعد بیت اللہ کو دیکھ بھال کرنے والا، بیت اللہ کو آباد کرنے والا اللہ سے مانگا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے مجھے ایک رسول عطا فرما دے جو اس گھر کو آباد کرے۔ اور وہ دعا میرے ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی جس کو قبول ہونے میں 5 صدیاں لگی، 500 سال کے بعد وہ قبول ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق تو 5000 سال لگے اس دعا کو قبول ہونے میں۔ اور ایک دعا وہ ہے جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مانگی، صبح کو میرے محبوب نے دعا مانگی اور شام کو اللہ نے میرے محبوب کی دعا کو قبول کر لیا۔ صبح دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، کہ اے اللہ میں اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے میں آپ سے ایک شخص مانگتا ہوں، 2 بندوں میں سے ایک بندہ مجھے دے دیجئے۔ اب وہ 2 بندے کون سے تھے جن کا نام لیا؟ کہا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، یا عمر بن حشام یا ابو جہل کا نام تھا، کہ ان دونوں میں سے مولا ایک دے دے، جون سا مرضی دے دے۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کبھی عمر کے نام پہ غور کر لیا کرو، سمجھ آ جائے گی کہ عمر کتنی پیاری شخصیت کے مالک ہیں۔ عمر کی آئین کو دیکھو، یہ علی سے ہے، عمر کی میم کو دیکھو، یہ محمد الرسول اللہ سے ہے، عمر کی راہ کو دیکھو، یہ رب ذوالجلال سے ہے۔ وہ کیسے؟ عمر کی آئین علی سے ہے، یہ علی کا انتخاب بھی عمر ہے۔ کبھی غور تو کر کے دیکھیں، لوگوں نے یہ بات بتائی نہیں کہ عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ لوگوں نے تو ان کی دشمنیاں بتائی ہیں کہ یہ آپس میں بڑے، ان کے بغض تھا، عداوتیں تھی۔ میرے بھائیوں نہیں، قرآن کہتا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل تھے، یہ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، آپس میں بڑی محبتیں رکھنے والے تھے، لیکن دشمن نے ان کا چہرہ ہی غلط پیش کیا، ان کی شخصیتوں کو بدل کے رکھ دیا۔ ایسا نہیں تھا، عمر حضرت علی کا انتخاب تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ہم داماد کون سا چنتے ہیں؟ جس کو ناپسند کرتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ہم اس کو اپنے داماد کے لیے منتخب کرتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے عمر دے دے، تو میرے محبوب کی انتخاب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر رب کا انتخاب وہ بھی حضرت عمر، اس لیے کہ رب العالمین نے بھی دونوں کے دلوں کو دیکھا، عمر بن حشام کے دل کو بھی دیکھا، عمر بن خطاب کے دل کو بھی دیکھا، اور رب العالمین نے عمر بن خطاب کو ان میں سے پسند کر لیا، اور ان میں سے پسند کر کے ان کو اسلام کی دولت عطا کر۔ یہ رب العالمین کا انتخاب بھی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی ہے، اور یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی ہے۔ اور ان کو انتخاب کرنے کے بعد اسلام کی گود میں ڈالا گیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا گیا، اور پھر اسلام کا عروج، اسلام کی سربلندی، اسلام کی عزت کے لیے اللہ سے جب میرے محبوب نے مانگا تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ اسلام کی سربلندی کا ہی تھا کہ اعلان کر دیا، او لوگو، آج عمر اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد ہم عبادت چھپ کر نہیں کریں گے بلکہ اپنی عبادت کو بیت اللہ کے پاس جا کے کریں گے۔ آج کے بعد عبادت کھلے عام ہوگی، اور آئے جس کا جی چاہے،
جو راستہ روکنا چاہتا ہے وہ آ کر ذرا راستہ تو روک کے دیکھے. عمر تمہیں بتائے گا راستہ روکا کیسے جاتا ہے. اسلام کا عروج میرے اللہ سے میرے محبوب نے مانگا تھا, اللہ نے اسلام کے عروج کے لیے عمر کو دیا, اور عمر کا پہلے ہی دن اللہ رب العزت نے ایسا, میرے محبوب علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے, فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے, اللہ جس سے ہم کلام ہوتے ہیں, جس سے اللہ باتیں کرتے ہیں. فرمایا میری امت میں اگر یہ اعزاز کسی کو ملا ہے تو عمر بن خطاب کو ملا. میری امت کا محدث جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے. اور یہ عمر بن خطاب وہ ہے, یہ عمر بن خطاب وہ ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب نبی نے کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. او دنیا ہستی میں بسنے والے انسانوں, اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی اور کوئی بندہ ایسا ہوتا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا جاتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اللہ اس کے اوپر نبوت کا تاج سجا دیتا. اس قدر نبوت کے رنگ میں رنگ گئے, اس قدر نبوت کی نظروں میں جچ گئے, اس قدر نبوت کی نظروں کے اندر مستحسن ہو گئے, پسندیدہ ہو گئے کہ اللہ کے محبوب کو پھر یہ کہنا پڑا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب کوئی نبی نہیں بن سکتا, اب ولی تو بن سکتا ہے, کتب تو بن سکتا ہے, ابدال تو بن سکتا ہے, لیکن اب نبی نہیں بن سکتا. نبوت کا دروازہ میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر بند ہو چکا ہے, اور اب اس کے بعد کسی شخصیت کو نبی نہیں بنایا جا سکتا. میرے بھائیوں, یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے کہ جن کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے. آج بھی بیت المقدس کسی عمر بن خطاب کے انتظار میں ہے, آج بھی فاتح بیت المقدس کی انتظار میں بیت المقدس انتظار کر رہی ہے کہ ہائے کاش آج بھی کوئی عمر جیسا, آج بھی کوئی عمر جیسا دوبارہ اٹھ جائے اور دنیا کفر کو یہ بتا دے کہ تم ہوتے کون ہو, ہماری مساجد پہ ڈاکہ ڈالنے والے, تم ہوتے کون ہو, مسلمانوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے, مسلمانوں کی بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے. عمر بن خطاب بیت المقدس کو لینے کے لیے جب چلے ہیں, بڑا عجیب منظر تھا. اپنے غلام کو ساتھ لیا, ایک سواری پہ بیٹھے. ان عیسائیوں نے کہا تھا تم ہم سے لڑ کر اگر بیت المقدس لینا چاہو گے نہیں لے سکو گے, ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے, جنگ کریں گے, قتال کریں گے, اور اگر تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ ہمارے پاس آ کر ہم سے مذاکرات کرے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ تمہیں بیت المقدس بغیر لڑائی کے ہم تمہیں دے دیں. جب حضرت عمر بن خطاب کو یہ اطلاع دی گئی, آپ نے کہا کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں. آپ تشریف لے گئے, اور کمال کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختلف صحابہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. امیر المومنین, خدا کے لیے اسلام کی عزت کا سوال ہے, جانے سے پہلے اپنے معمول کا لباس تبدیل فرما لیجئے. جو آپ لباس عام طور پہ پہنتے اس کو تبدیل فرما لیں, عمدہ لباس پہن لیں. آپ بڑے بڑے عیسائی پادریوں کے پاس جا رہے ہیں, آپ کفر کے سرغنوں کے پاس جا رہے ہیں, آپ اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا اپنا لباس تبدیل فرما لیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے جسم پر جو لباس پہنا ہوا تھا اس لباس کے اوپر 17 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی, 17 جگہ سے پیوند زدہ لباس تھا جو حضرت عمر نے اپنے زیب تن کیا ہوا تھا. جب صحابہ نے کہا, ان سب سے میرے محبوب علیہ السلام کے اس یار نے یہ درخواست کی کہ خدا کے لیے تم خاموش ہو جاؤ, جو عمر کو سکون اس لباس میں مل رہا ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے, مجھے مت روکو, میں اس لباس کو اتار کر تبدیل نہیں کروں گا بلکہ اسی حالت کے ساتھ ان کفر کے سرغنوں کو جا کر بتانا چاہتا ہوں یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے, یہ پھٹے ہوئے لباس پہننے والے, یہ بغیر نیاموں کے تلواریں استعمال کرنے والے تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی. حضرت عمر کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا. جب وہ گئے تو ان عیسائیوں نے جب دیکھا آپ کے اندر نشانیاں, انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ ٹیلی کی, اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ہماری کتابوں میں بھی وہی نشانیاں لکھی ہیں کہ اس کے لباس پہ 17 پیوند لگے ہوں گے, وہ ایسا ہوگا اس نے اپنے غلام کو سواری پر سوار کیا ہوگا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑی ہوگی
اور وہ اس حالت کے اندر ہمارے پاس آئے گا جب انہوں نے یہ دیکھا نشانیاں ساری پوری ہو گئی، انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بیت المقدس کی چابیاں بغیر لڑائی کیے حضرت عمر کے سامنے پیش کر دی کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ بیت المقدس تم اسی طرح لے دو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریزگاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریزگاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، نہ استحصال قیصر ہو، نہ استبداد کسریٰ ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برقے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو، بڑا غوغا ہے، بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا، بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا کر دے، ہمیں صحابہ جیسا مزاج عطا کر دے، ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا نیک دل حکمران عطا کر دے۔ آج کے حکمران تو اتنے بڑے بڑے عوام کے اوپر ظلم اور جبر کرنے کے بعد بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے عوام کا خون نچوڑ لیا، ہم نے بجلی کے بلوں کے ذریعے، گیس کے ذریعے، ہم نے جناب دوسرے ٹیکسوں کے ذریعے عوام کو نچوڑ کے رکھ دیا، کوئی مرتا ہے تو مرے، کسی کے گھر کا چولہا بجھتا ہے تو بجھ جائے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، آپ نے فرمایا تھا، اپنے دور نبوت میں اعلان کیا تھا، فرمایا تھا اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوک سے مر جاتا ہے، عمر قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اپنے اللہ کے دربار میں عمر کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج کے حکمرانوں کے لیے حضرت عمر کی زندگی میں سبق ہے کہ خدا را عمر کے دور حکومت کو دیکھو، حضرت عمر نے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیا تھا، پوری دنیا کے اندر امن اور سکون قائم ہو گیا تھا، پوری دنیا کے اندر اطمینان قائم ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب حکمران عادل ہوتے ہیں پھر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے، پھر سکون آیا کرتا ہے، پھر اطمینان آیا کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھلا کرتے ہیں۔ اور جب حکمران کرپٹ ہوتے ہیں، جب دنیا کے اوپر ظلم و ستم کرنا ان کا وتیرہ بن چکا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد کے فیصلے نہیں اترتے، پھر بے سکونی کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران عطا کر، اے اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی حکمران عطا کر، جو ہماری بیت المقدس جو آج بھی چیخ چیخ کر عمر بن خطاب کو اور صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دے رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر بم گرا کے ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کے مسلمانوں کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کیا تم زندہ ہو یا مر گئے ہو؟ وہ ایک بوڑھی عورت کے اوپر اسرائیلی درندوں نے کتے چھوڑ دیے، کتے، ہم مسلمان زندہ ہیں، ہمارے عرب حکمران بھی زندہ ہیں، اور ہمارے دوسرے ممالک بھی، پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومتیں قائم ہیں، ہم ایٹم بم کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں، ہمیں زندگی سے اتنا پیار ہو چکا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو پستا ہوا دیکھ کر بھی ہمارا دل نہیں تڑپتا، ہماری روح نہیں کانپتی۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھا کرو، اگر ہم نے یاد نہ رکھا تو یاد رکھیے گا پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہم بھی اس مصیبت کا، ہم بھی اس اذیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں جو اس تکلیف کے اندر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں عمر فاروق جیسا عادل حکمران اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا